السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دینی مدارس اور موجودہ حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام ہم وطنوں کے لیے بہت مشکل وقت وہ تھا جب بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے اپنا پنجہ اقتدار گاڑنا شروع کر دیا۔ 1757 میں انگریزوں کی توسیع پسندانہ تحریک شروع ہوئی اور بنگال اور میسور سے ہوتے ہوئے 1857 میں دہلی پہنچی اور مغلیہ حکومت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ پوری طرح بجھا دیا گیا۔ 1857 کے بعد 90 سال یعنی 1947 تک انگریزوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ وطن عزیز کے طول و عرض میں چمکتا رہا۔ اگرچہ ملک کے مختلف حصوں میں بعض ہندو راجاؤں اور مسلمان نوابوں کی مملکتیں ابھی بھی باقی تھیں، لیکن عملاً ہر جگہ انگریزوں کا اقتدار قائم تھا۔ یہ حکومتیں انگریزوں کے غلام اور اہل وطن کے لیے آقا کا درجہ رکھتی تھیں۔ انگریزوں نے اقتدار کی مدت کو طویل تر کرنے اور اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے اور مستقل طور پر ہندوستان کو اپنے قبضہ پر رکھنے کے لیے سیاسی غلبہ کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کی جدوجہد شروع کر دی۔ اگرچہ عیسائی مشنری کا نشانہ ہندو اور مسلمان دونوں تھے، لیکن ہندوؤں کی پست اقوام میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان ان کے عزم و ارادے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اسی لیے انہوں نے اسلامی عقائد، پیغمبر اسلام کی ذات والا صفات، اسلامی قانون اور قانون شریعت کے مصادر، قرآن و احادیث نیز مسلمانوں کی تاریخ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا، اور حد یہ ہے کہ اس کام کے لیے دروغ گوئی اور جھوٹ بولنے اور لکھنے میں کوئی کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ آریہ سماج فرقہ نے بھی مسلمانوں کی مخالفت میں فکری اعتبار سے ان کی مدد کی۔ اب مسلمان ایک طرف انگریزوں سے نبرد آزما تھے، دوسری طرف آریہ سماج سے۔ اس صورتحال میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ایک نسخہ کیمیا دریافت کیا۔ یہ نسخہ کیمیا تھا حکومت کی مدد اور اس کے اثر سے آزاد دینی مدارس کا قیام۔ ان کا احساس تھا کہ مدارس ایک ایسا فکری کارخانہ ثابت ہوں گے جن سے تسلسل کے ساتھ تحفظ اسلام کے لیے افراد قوت حاصل ہو سکے گی، جو اسلام کی ترجمانی اور دفاع کا فریضہ پوری قوت اور دینی غیرت و حمیت کے ساتھ انجام دے گی۔ حکومت کے اثر سے آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی طاقت اس کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکے گی۔ اسی جذبے کے تحت دارالعلوم دیوبند اور مختلف مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ اسی زمانے میں جنوبی ہند میں باقیات الصالحات اور جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا، اور چونکہ اس کوشش کے پیچھے بھرپور اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا، اسی لیے یہ پودے تناور ہوتے گئے اور ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ انہی مدارس کے ذریعے اس طویل و عریض ملک میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت، مسلم معاشرے کو دین سے مربوط رکھنے، گمراہ کن افکار سے ان کو بچانے، اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے شبہات و اعتراض کا دفاع جیسی ذمہ داریوں کا انجام دیا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں جو کچھ بھی اسلامی تشخصات نظر آ رہے ہیں وہ انہی کوششوں کے اثرات ہیں۔ موجودہ حالات بعض جہتوں سے تقریباً اسی طرح کے ہیں جو برطانیہ کے غلبہ کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی اسلامی تشخصات کو نقصان پہنچانے کی سعی سیاسی پارٹی ہی نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو صنم خانوں میں بدلنے کی منظم کوششیں ہو رہی ہے، اسلامی شاعر کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، شہروں، محلوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، ملک کی تاریخ اثر نو لکھی جا رہی ہے۔ افسوس کہ جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، ان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ علماء مدارس جو آج آزادی کی لڑائی سے پیش تھے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، ان کو ملک کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں مدارس کی جو ضرورت و اہمیت تھی، آج اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے مدارس کا تحفظ، اس کا استحکام اور اس کو مفید تر بنانے کی کوشش پوری ملت اسلامیہ ہند کا فریضہ ہے۔ اس وقت ملک کے بعض ریاستوں میں مدارس کے سروے کے نام پر جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مقصد واضح طور پر مسلمانوں کو رسوا کرنا اور ان کو برادر وطن کے نظر میں مشکوک بنانا ہے۔ اگر حکومت جاننا چاہتی ہے کہ تعلیمی ادارے حکومت کے اصول و ضوابط کے مطابق پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، تو اس کو جاننے کی ضرورت صرف مدارس ہی نہیں
تمام تعلیمی اداروں میں ہے، چاہے وہ اکثریتی فرقہ کے تعلیمی مراکز ہوں یا اقلیتوں کے، اور اقلیتوں میں مسلمانوں کے ہوں یا سکھوں کے یا عیسائیوں کے یا بدھسٹوں کے، بلکہ پرائیویٹ اداروں سے زیادہ سرکاری ادارے اور اداروں کا سروے کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کے تعلیمی ادارے یا دینی مدرسوں کا سروے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کا موقع دیتا ہے۔ اس وقت نفرت کی جو آندھی آئی ہوئی ہے یا لائی جا رہی ہے، اس میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے مسلمان اور مسلم جماعتوں اور تنظیموں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آزاد مدارس مسلمانوں کا اپنا اثاثہ ہے۔ اس کی زمین، اس کی عمارت اور اس کا فرنیچر، اس کی لائبریری وغیرہ حکومت کا کچھ نہیں، یہ مذہبی اوقاف کے درجے میں ہے۔ اگر کوئی بات قابل تحقیق ہو تو اس کی تحقیق تو کی جا سکتی ہے، لیکن سروے کے نام پر ان کو خوف زدہ کرنا یا مدرسے کی املاک کو اپنی تحویل میں لے لینا سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے ایک طرف ہمیں حکومت کے اس اقدام کی مزاحمت کرنی چاہیے، دوسری طرف ہمیں مناسب تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت انہی تدابیر کے بارے میں چند نکات پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، قانونی جہت سے جو کوتاہیاں ہوں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں عام مزاج یہ ہے کہ اگر کمرشل بلڈنگ نہ ہو تو تعمیر کی باضابطہ اجازت نہیں کی جاتی۔ مسجد ہو یا مندر، چرچ ہو یا گرودوارا، ان کے تحت چلنے والے تعلیمی ادارے، ان کی تعمیری اجازت لینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ضروری ہے کہ دینی مدارس تعمیر سے پہلے نقشہ پیش کرے اور ادارہ مجازہ سے اس کی باضابطہ اجازت حاصل کریں، اور اگر عمارت بن چکی ہے تو ضابطہ کے مطابق جرمانہ ادا کر کے اس کی توثیق کرائیں۔ یہ عمارت بچانے کا کام ہے، جس کی اہمیت عمارت بنانے سے زیادہ بھی آمدنی ہوتی ہے۔ جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس میں پوری دیانت کا لحاظ رکھا جائے اور حساب و کتاب میں پوری احتیاط برتی جائے، لیکن رقم کی وصولی اور خرچ کے لیے کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کی ہدایت کے مطابق حساب کو لکھنا چاہیے۔ مقررہ ضابطوں پر عمل ہونا چاہیے اور پوری شفافیت کے ساتھ حساب کو آڈٹ کرانا چاہیے، اور حساب اس طرح رکھنا چاہیے کہ دیکھنے والے بھی مطمئن ہو جائے اور اپنے ضمیر کو بھی اطمینان ہو۔ نمبر 3، قانونی جہت سے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر ادارہ اپنے لیے ایک مشیر قانون مقرر کرے، جو ٹیکس کے شعبے سے تعلق رکھنے والا وکیل ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور مدرسے کی املاک اور آمد و صرف پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھے اور بوقت ضرورت سرکاری محکموں میں حسابات کو پیش کرے۔ اس میں ایک شخص کی تنخواہ تو بڑھ جائے گی، لیکن نظم و ضبط قائم رہے گی، مدد ملے گی اور مدارس کا تحفظ ہوگا۔ جو ذمہ داران مدارس حساب و کتاب کے فن سے واقف نہیں، نہ ٹرسٹ یا سوسائٹی وغیرہ کے اصولوں سے آگاہ ہیں، اور نہ عوام کو مطمئن کر پاتے ہیں، اور نہ سرکاری محکموں اور ادارے کو، اور وہ دوہری دشواری اور شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں دیگر عہدہ دار ہوتے ہیں، ایک عہدہ مشیر قانون کا ہونا چاہیے، خواہ وہ اعزازی طور پر کام کرے یا اس کو اس کی فیس ادا کرنی پڑے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو دستور نے جو اپنی پسند کے علمی ادارے قائم کرنے کی آزادی دی ہے، اس کے تحت مدارس کا رجسٹریشن ضروری نہیں، مگر رجسٹریشن سے متعدد فائدے ہیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے بیجا شکوک و شبہات کا سد باب ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت مدارس کا رجسٹریشن کرا لیا جائے تو یہ بہتر شکل ہوگی۔ رجسٹریشن ٹرسٹ کے تحت یا سوسائٹی کے تحت اس کے لیے قانون دانوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اور اگر سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرایا گیا ہو تو پھر مقررہ وقت پر اس کی تجدید بھی ضروری ہے۔ قانونی جہتوں کی تکمیل کے بعد دوسرا ضروری کام مدارس کے اندرونی نظام کی اصلاح، اور اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے متعلق بھی چند نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، مدرسہ شخصی نہ ہو بلکہ ایک رجسٹر انتظامیہ کے تحت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ ہم مزاج لوگوں پر مشتمل ہو تاکہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ادارہ ایک شخصی ملکیت بن کر رہ جائے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہاں تک بعض مدارس میں ایسا بھی ہوا کہ ذمہ دار ادارہ کی وفات کے بعد ان کے ورثاء نے مدرسہ کی املاک پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا اور ادارہ ایک بڑے انتشار کا شکار ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے جو اصول مقرر کیے ان میں بھی شرعیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، لیکن اب ہمارے بیشتر
مدارس شخصی آمریت کا نمونہ بن گئے ہیں، جس میں نہ کوئی مجلسی انتظامی ہے اور نہ اہم امور پر مشورہ کرنے کا کوئی نظام۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے اور حضور علیہ السلام کے سنت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2، مدارس کی رہائش خورد و نوش کے انتظام میں بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ طلباء کی تعداد بڑھانے اور عمارتوں کو چکا چوندھ دکھانے سے زیادہ ہمیں طلباء کی رہائش، کھانے پینے کے انتظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مدارس عوامی چندوں سے چلتے ہیں، یہ کمرشل ادارے نہیں ہیں، اگر کچھ بڑے مدارس کو چھوڑ کر مقروض رہتے ہیں، اسی لیے اس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے معیار کو ایک حد تک ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ طلباء کے لیے چارپائی یا تخت کا انتظام، کمروں کی وسعت اتنی ہو کہ بچے آرام سے رہ سکیں، روشنی اور پنکھے کا مناسب انتظام، پینے کے لیے صاف ستھرا پانی، کھیل کے لیے میدان، طبی ضروریات کے لیے مناسب سہولت اور صفائی کا نظام، کھانے میں بہتری کی کوشش، جو اشیاء پکائی جائیں وہ سڑی گلی مضر صحت نہ ہو، یہ سب بنیادی ضروری ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طلباء کی لازمی ضروریات میں ان کی تعلیم کے مناسب حال کتب خانہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ اور ذمہ داروں کا طلباء کے ساتھ طرز تخاطب بہتر اور مشفقانہ ہو۔